الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین دی وقار، حاضرین مجلس، گرامی قدر شخصیات، ہم انسانوں کی اس دنیا میں ایک فطرت ہے جو فطرت شہرت کو طلب کرتی ہے. ہم اندر سے چاہتے ہیں کہ ہم کو چاہا جائے، لوگ ہم کو مانیں، لوگ ہماری بھی گنتی کریں، ہم کو سمجھیں، ہمیں ایک مقام دیں. اور اس شہرت کی حصولیابی کے لیے ہم رات دن تگ و دو اور محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہر طرح کے طریقے اور راستے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بھلا دنیا نے بھی کسی کو چاہا ہے؟ بھلا دنیا نے بھی کسی کو اونچا مقام دیا ہے؟ یہ دنیا تو ایسی دنیا ہے کہ اگر آپ پارسائی کی زندگی بھی گزار رہے ہوں اور آپ سے ایک لغزش ہو جائے تو آپ کے سارے احسانات، سارے اعمال، سارے افعال پر پانی پھیر دیتی ہے. یہ محبت کا صلہ عداوت سے دیتی ہے، یہ احسان کا صلہ احسان فراموشی سے دیتی ہے. اور اس شہرت کی طلب کے لیے ہم نہ جانے کن کن دروں کے اور کن کن گھروں کے چکر لگاتے ہیں. ہم انسان جس بھی درجے کے ہیں، جس بھی طبقے سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، مذہبی طبقہ ہو، سیاسی طبقہ ہو، کارپوریٹ یا تجارت والوں کا طبقہ ہو، ان میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے تعلقات سب سے بڑے اور سب سے اونچے عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص سے ہوں یا یہ عہدہ ہمارے پاس ہو. ایسی کوششیں، ایسی تگ و دو ہم کرتے رہتے ہیں. اور یہ چاہا جاتا ہے کہ اس کا زوال نہ ہو، یہ ختم نہ ہو، اس پہ برقراری حاصل ہو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا تو طرح طرح کے فریب اور مکر کرانے کی کوشش کرتی ہے. تم ان کو راضی کرو گے، ان کو چاہو گے، ان سے پیار کرو گے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے کو منانے کی کوشش کرو گے تو تیسرا ناراض ہو جاتا ہے. تم سے پیار کیا کیا جائے گا، تمہارے پیچھے نفرتوں کی سازشیں کی جائیں گی. لیکن اس انسان کو جس نے پیدا کیا ہے، انسان کا جو خالق ہے اور انسان کا جو مالک ہے، اللہ رب العزت جب انسانوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو حد سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ رب العزت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بستی کے رہنے والے فلاں شخص سے، جو فلاں قبیلے کا ہے، فلاں گلی میں رہتا ہے، فلاں ابن فلاں ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام جن کا ایک مقام و مرتبہ ہے، آسمانوں میں جن کی شان بلند ہے، مطاع ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے، امانت دار ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں: اے اللہ رب العزت، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بھی ان سے محبت کرو. میں اس شخص کی طرف نظر کرم رکھتا ہوں، پیار بھری محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوں. تم بھی ان کو کرم کی اور محبت کی نظروں سے دیکھو، ان کو عزت کی نظروں سے دیکھو. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے پیار ہو گیا، مجھے ان سے محبت ہو گئی، آپ کا حکم ہو گیا، مجھے ان سے پیار ہو گئی، مجھے ان سے محبت. تو اللہ رب العزت کے کہنے پر
حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بھی اس شخص سے محبت ہو گئی، میں بھی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھوں گا، عزت بھری نظروں سے دیکھوں گا۔ پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ دنیا میں چلے جاؤ اور اس شخص کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس شخص کی محبت جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور نام لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام سے بتاتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے دنیا والوں کی دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو پیوست کر دیتے ہیں، اور یہ شخص جہاں اللہ کی نظر میں محبوب ہے، اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی نظر میں محبوب ہیں، دنیا والوں کی نظروں میں بھی محبوب ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دنیا اس شخص کی ایک طرف مخالفت بھی کرتی ہے اور ایک طرف اس کو اس پائیدان پر لا کر کے کھڑا کر دیتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ذلیل شخص کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ رسوا کوئی شخص نہیں ہے۔ لیکن آسمانوں میں اللہ رب العزت اس سے محبت کے فیصلے کرتے ہیں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے بچے کے دلوں میں اللہ رب العزت اس شخص کی محبت کو بٹھا دیتے ہیں۔ پھر جب دنیا سے آسمان کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں کہ آپ کے حکم سے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو پیوست کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر چکر لگاؤ، جاؤ آسمانوں پہ رہنے والے جو فرشتے ہیں، حور ہیں، غلمان ہیں، اور بھی جو مخلوق نوری اللہ رب العزت کی آسمانوں میں ہیں، ان سب سے کہو کہ اللہ رب العزت فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کو دوام ہوتا ہے، ایسی محبت کو قرار ہوتا ہے، ایسی محبت کو سکون ہوتا ہے، ایسی محبت کو عزت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں یہ شخص بڑا قابل احترام ہوتا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت چاہتے کس کو ہیں؟ اللہ رب العزت اپنا قرب کس کو عطا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت گناہ کر کے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، گناہ کر کے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزہ لوگوں سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ کرنے کی جو کیفیات ہوتی ہیں، جو صفات ہوتی ہیں، جو انداز ہوتی ہیں، اور ان کے اس ایکشن اور ان کے اس معافی مانگنے کے عمل سے اللہ رب العزت کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات صحابہ سے پوچھی کہ تمہیں معلوم ہے کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والوں کی توبہ کرنے کے عمل سے اللہ رب العزت کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جو سفر پر جا رہا ہے، سفر کی تیاری اس نے کی ہے، اس نے اپنا لگیج تیار کیا، سامان تیار کیا، اور چونکہ مثال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی تھی کہ اس نے اونٹنی تیار کی، کجاوا تیار کیا، اور اس میں زاد سفر اور راہ سفر میں استعمال ہونے والے تمام سامان کو رکھا، اور پھر اس میں کھانا پانی اور تمام چیزوں کو رکھنے کے بعد اس نے سفر کیا۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد صحرا پڑا، اور صحرا میں اس کو ایک درخت ملا، اس تھکن سے چور ہو گیا، اس نے چاہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، اور آرام کرنے کے لیے وہ اونٹنی سے اترا اور اپنی اونٹنی کو اس نے درخت کی ٹہنی میں باندھا، اور اس کی آنکھ لگ گئی، جب لیٹا وہ آرام کرنے کے لیے تو اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ ادھر درخت کی ٹہنی ٹوٹی اور اونٹ کی جو رسی بندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی، اور وہ اونٹ صحرا میں گم ہو گیا۔ اب جو وہ شخص سو کر کے اٹھتا ہے، اس کی جب آنکھ کھلتی ہے اور اپنے مال و متاع اور اپنی اونٹنی کو وہاں نہ پا کر کے پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، گھبراتا ہے، الجھن میں آ جاتا ہے، کبھی اس سم کبھی اس سم، کبھی شمال کبھی جنوب، کبھی مشرق کبھی مغرب، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہاں تک کہ تھک جاتا ہے،
तमाम तरह की कोशिशें करते हुए पेड़ों पे चढ़ करके देखता है, आवाजें निकालने की कोशिश करता है कि आवाज से कहीं ऊँट हो तो पलट करके ऊँटनी आ जाए। लेकिन तमाम की तमाम जब उसकी कोशिशें नाकाम होती हैं और थक करके जब वो दरख्त के नीचे बैठता है और दहाड़े मार मार कर रोता है और उसकी सिसकियां और हिचकियां जब कम होती हैं और वो गुनूदगी के आलम में पहुंच जाता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, मौत उसके सामने होती है कि सहरा से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और प्यासे ही तड़प तड़प करके यहाँ मरना है। उसे यकीन होता है कि मुझे मौत आ जाएगी और उसी गुनूदगी में जब उसकी आंखें थोड़ी खुलती हैं तो वो अपनी माल से लदी हुई ऊँटनी अपने सामने खड़ा हुआ पाता है। तो आप तसव्वुर करें उसको कितनी खुशी हो सकती है, उसको कितनी खुशी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तौबा करने वाला जब तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस शख्स से ज्यादा खुशी होती है जिसका ऊंट सहरा में खो गया। जब तौबा करने वाला तौबा करने के लिए अपना मुसल्ला बिछाता है, अपने रब की बारगाह में मस्जिद आता है, तो आप सोचें कि ये मस्जिद हाजियों से भरी है, ये मस्जिद नमाजियों से भरी है, ये मस्जिद मुत्तकियों से भरी है, ये मस्जिद परहेजगारों से भरी है, ये मस्जिद के कोने में बैठ करके अल्लाह अल्लाह करने वालों से भरी है, अपने वजीफे पूरे करने वालों से भरी है, कुरान करीम की तिलावत करने वालों से भरी है, उलमा से भरी है, सुलहा से भरी है, अतकिया से भरी है। लेकिन किसी के आने से इतनी खुशी नहीं होती है जितनी कि एक गुनहगार बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मस्जिद में आता है, तौबा करने के लिए आता है, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए आता है, तो इस शख्स से इतनी खुशी होती है जितना कि ऊंट गुम होने के बाद वो सहरा में और मौत की हालत और मौत की कैफियत देख लेने के बाद उस ऊंट के मिलने की जो खुशी होती है, इस तरह से अल्लाह पाक खुश होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अपनी कैफियत के एतबार से खुश होते हैं, वरना हम जैसों की खुशी से तो अल्लाह पाक मुनज़्ज़ह है, पाक है, वो अल्लाह की जैसी शान है वैसे खुश होंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अज़हान को करीब करने के लिए एक मिसाल दी। अल्लाह पाक अपने गुनहगार बंदों की तौबा से इतना खुश होते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। हम जब अपने गुनहगार दामन को देखते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं, तो हमारा हर लम्हा गुनाहों से भरा हुआ है, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है। हमें तो ऐसा महसूस होता है कि हम कैसे अल्लाह से माफ़ी मांगे। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की रहनुमाई फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तौबा करने के लिए, उभारने के लिए बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या सुनाया। फरमाया कि एक शख्स बड़ा मालदार, बड़ी अल्लाह ने उसको वसाअत दे रखी थी और बड़ी ठाट बाट से जिंदगी गुजारता था। दस्तरखान बड़ा वसी, आने जाने वाले खा पी रहे हैं, ऐश और ठाके लगा रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं। हालात आ जाते हैं उसके ऊपर। जब हालात आते हैं तो तमाम चीजें ज़ाय हो जाती हैं, उसका माल, उसकी दौलत, उसकी चीजें, तन्हा रह जाता है। चंद दिनों के बाद तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। वो तेरी आंख या संग मलामत की चुभन कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने दिया साथ बहुत, दौरे शोहरत में तो यारों ने दिया साथ बहुत, कौन पहुंचा है मेरे कूचे रुसवाई तक। तो ऐसे मौके पर दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। फिर ये तन्हा अकेला अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। तौबा की फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा मजाल तो नहीं है ये अर्ज की जाए, लेकिन अल्लाह पाक ये हालात से उलझ करके आया है, आपकी मोहब्बत में, आपके खौफ से नहीं आया है। इसके ऊपर हालात आ गए हैं, इसके ऊपर रिस्क की तंगी आ गई है, दुनिया इसके ऊपर तंग हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मुझे मालूम है यह हालात से उलझ करके आया है। और ऐसा भी है कि अगर अता करूंगा फिर वापस नहीं आएगा, अता करो इसको दो, हालात फिर सुधर जाते हैं और फिर उन्हीं आयश और मस्तियों में जिंदगी गुजारता है। यहाँ तक कि ये कैफियत तौबा तोड़ने की और तौबा करने की और मालदार होने की और गरीब होने की कैफियत 70 मरतबा उसने तौबा तोड़ी। 70 मरतबा। बनी इसराइल के शख्स कभी अल्लाह के हुजूर इखलास के साथ नहीं आया। 70 मरतबा तौबा तोड़ने के बाद आखिरी मरतबा जब ये शख्स इनाम की हालत में था, ऐश और इशरत की हालत में था, एक धचका इसको लगा
کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں صرف اس لیے جاتا ہوں، جب میں الجھ جاتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، حالات آ جاتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ اور اس چبھن نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا اور تمام چیزوں کو اس نے بس پش ڈال کر کے اللہ کے سامنے مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا، رویا، گڑ گڑایا اور سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھولو، دیکھو کیسا سجدے میں، میری محبت میں، تقوی میں اور ڈر میں میرے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اے اللہ پاک، اب اس کو کیا عطا کیا جائے گا؟ دنیا کی تمام نعمتیں تو آپ نے اس کے گناہوں کے ساتھ بھی دے رکھی۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں اس کو دنیا میں عزت دوں گا کیونکہ یہ میرا ہو گیا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں بھیج دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بغیر حساب و کتاب جنت میں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ سے دوستی گاٹھیے، اللہ سے دوستی کریے، اللہ کو اپنا بنائیے، اللہ کے بن جائیے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ آج ایک مکر کرائے گی آپ سے، کل دوسرے مکر کرائے گی، پرسوں تیسرے مکر کرائے گی۔ آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے رب کو راضی کرنے والے حربے استعمال کیجئے، اپنے رب کو راضی کرنے والے طریقے استعمال کیجئے۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیے، جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور آپ کا دل اس پر مطمئن ہو جائے گا، پھر ایک بار آپ کے لیے وہ راستے پریشانیوں والے بھی بنائے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی اگر فہرست اٹھا کر کے دیکھی جائے تو خواہ وہ نبی ہوں، ولی ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، بڑے بڑے نام آتے ہیں جن کو ان دنیا والوں نے رسوا کیا۔ ان کی نیکی کے باوجود، ان کی پارسائی کے باوجود، خواہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ کے اصحاب ہوں، آپ کے تابعین ہوں، آپ کے تبع تابعین ہوں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑا وقت لگ جائے گا ان کی سیرت کو بیان کرنے میں، وقت بڑا مختصر ہے۔ ایک نام سب جانتے ہیں جس کو، سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب اس دنیا کو دی، جس کتاب کے آگے بڑے بڑے اہل علم سر جھکاتے ہیں، اس کی سند، اس کی صحت کے آگے سر خم کر لیتے ہیں۔ ایسے شخص کی اگر آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، اتنا بڑا پرہیزگار، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا کہ جب حدیث لکھتے تھے تو پہلے غسل کرتے تھے، نیا جوڑا پہنتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور پھر حدیث شریف لکھتے تھے۔ ہر حدیث کے لکھنے میں یہ عمل فرماتے تھے اور بڑی محنت کی دین کی خدمت کے لیے۔ لیکن ایک مدرسہ کھولا نیشاپور میں، وہاں پر لوگوں نے طرح طرح کی الزام تراشیاں کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، بات دوسری طرف نکل جائے گی، یہاں تک کہ وقت کے گورنر اور بادشاہ کو حضرت امام بخاری کی شکایت لگا کر کے نیشاپور سے نکلوا دیا، اور نیشاپور سے نکلنے کے بعد وہاں پر جب حضرت امام بخاری اپنے بخارا گئے اور سوچا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، میری جائے پیدائش ہے، یہاں پر اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، وہاں پر بھی اپنی درسگاہ بنائی، تو لوگوں نے وہاں پر بھی حضرت امام بخاری کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہاں کا جو والی تھا اس نے کہا میرے بیٹے کو آپ کو پڑھانا ہوگا، کہا بالکل، حدیث کوئی بھی پڑھنے آئے میں اس کو پڑھاؤں گا۔ حضرت امام بخاری سے کہا نہیں، میرے بیٹوں کے تم الگ پڑھاؤ گے۔ امام بخاری نے کہا نہیں، میں اللہ کے علم کو، اللہ کے نبی کے علم کو میں کسی کے دروازے پہ جا کر رسوا نہیں کروں گا۔ الحمدللہ اس طرح کے واقعات بے شمار بزرگوں کے، میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے وطن سے صرف اس لیے نکالا گیا کہ امیر اور کبیر اس وقت کا جو والی تھا، اس کے بیٹے کو ان کے گھر جا کر کے انہوں نے نہیں پڑھایا۔ اور اس کے بعد پھر یہ نکل کر کے خرتنگ ایک جگہ پڑتی ہے، یہ نکلے کہ خراسان چلے جائیں یا دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، اور پھر جب صورتحال پیدا ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے اوپر، اللہ کے بزرگوں کے اوپر، اور دل اگر تنگ ہو جاتا ہے تو خرتنگ کی جگہ جب پہنچے اور کہا کہ اے اللہ، میں نے آپ کے دین کی اس طرح سے خدمت کی ہے، میں نے ایسے ایسے اپنے استقبال اور ایسے اپنا علم اور ایسے ایسے اپنے درسگاہوں کے لوگوں کو اور پوری دنیا میں اپنی شہرت بھی دیکھی، اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اس زمین جو آپ کی وسیع ہے وہ زمین میرے اوپر تنگ کیے دے رہے ہیں، اے اللہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، اے اللہ بخاری کو اپنی رحمت میں لے لیجیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی، اور اسی مقام پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں
کہ جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو یہ لوگ آپ کے ہاتھوں ہاتھ نہیں، بلکہ ایسی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اور یہ دنیا بے وفا ہے، غدار ہے، دھوکے باز ہے، منہ دیکھی دنیا ہے۔ یہ سب بیکار کے لوگ ہیں۔ مخلص وہ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، دشمنی بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور محبتیں بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ ورنہ یہ پیسوں کے پجاری عبد الدینار الدراہم اور یہ جو کلاب ہیں، کتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا جیفا وطالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں، کتے۔ تو ہم ان کتوں کو راضی کرنے میں کیوں اپنا ٹائم گزاریں؟ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے ولیوں کو راضی کریں، اللہ کے دوستوں کو راضی کریں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو، ان سے تعلق پیدا کریں، ان سے محبت کریں، اور علماء سے محبت کریں، صلحاء سے محبت کریں۔ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں جو آج طرح طرح سے پروپیگنڈے کر کے اہل علم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد